جب ہم صلیبی واقعات کا ذکر کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے ان دکھوں کو یاد کرتے ہیں جو اس نے برداشت کیے، تو پھر انہی دکھوں میں ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا دکھ یہ بھی تھا کہ اسے کوڑے مارے گئے۔ اب اس بات کو لے کر کئی بار یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کتنے کوڑے مارے گئے، اور پھر یہ کہ کئی بار جو مسیحی لوگ ہیں وہ اپنی دعا میں بھی اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ خداوند تو نے ہماری خاطر ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی اسے 39 کوڑے مارے گئے، یا یہ تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس کے بارے میں خدا کا پاک کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کوڑے آخر مارے کیوں جاتے تھے، جو بنیاد بات بنتی ہے کوڑوں جیسی سزا کی، شریعت کے مطابق وہ استثناء کی کتاب کے 25ویں باب کی پہلی 3 آیات ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتی ہیں۔ اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کریں، تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائیں اور شریر پر فتویٰ دیں، اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے۔ آمین۔ یہ حوالہ ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ شریعت کے مطابق خدا نے 40 کوڑے مارنے کا حکم دیا جب کسی کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات خداوند نے ساتھ یہ بھی کر دی کہ کوڑے گن گن کر 40 لگائے جائیں، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ اب جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، اور یاد رکھیں اسی بات کو لے کر اسرائیلیوں میں یہ روایت بھی تھی کہ جب کسی کو کوڑے مارے جاتے تو اس کی تعداد 39 تک محدود رکھی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نہ ہو کہ کہیں ہم اس حکم سے تجاوز نہ کر جائیں اور سزا کے لائق نہ بن جائیں، کہ ہم سے گننے میں غلطی ہو جائے اور ہم 40 سے اوپر نہ چلے جائیں۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر جو یہودی لوگ سزا دیتے تھے کوڑوں کی، تو وہ اسے 39 تک محدود رکھتے تھے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے، اگر ہم زیادہ ایک مار بھی دیں تو وہ 40 تک ہی رہے، کہیں 41 یا 42 نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس تعداد کو 39 تک محدود رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے جب ہم نئے عہد نامے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایک حوالے میں اس طرح کا لکھا ہوا ملتا ہے، جب خدا کا بندہ پولس رسول اپنے حوالے سے یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا کچھ برداشت کیا۔ آئیے ذرا اس حوالے کو بھی خدا کے پاک کلام میں دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ اب اس حوالے میں خدا کا بندہ پولس رسول ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ مجھے 5 بار یہ سزا دی گئی کہ یہودیوں نے مجھے، اب ظاہری سی بات ہے جب قاضی کے سامنے یہ فیصلہ جاتا تھا، سردار کاہن کے سامنے یہ فیصلہ جاتا تھا، تو وہ اسے کوڑوں کی سزا دیتے تھے، اور پھر اسے چونکہ سزا دینے والے یہودی تھے سو وہ اس تعداد کو 39 تک محدود رکھتے۔ اور پولس رسول اسی لیے لکھتا ہے کہ مجھے 5 بار ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، یعنی
इनकी तादाद 40 पूरी भी नहीं की गई, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मारने वाला जो है वो इससे तजावुज़ कर जाए और वो खुद भी सज़ा का मुस्तहिक ना बन जाए। इसलिए इस बात को इंतहाई संजीदा लिया जाता था और इस बात को मद्देनज़र रखा जाता था कि ये तादाद किसी भी सूरत 40 से बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए एक कोड़ा कम ही रखा जाता था। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जानब जाते हैं और इस बात की तरफ आते हैं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह को भी वाकई 39 कोड़े एक कम 40 कोड़े मारे गए, तो फिर ये बात याद रखें, यहाँ पर हमें जो सीखने को मिलता है, अगर आप उन हवालाजात की तरफ जाएं जिनमें ये जिक्र किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, आइए ज़रा पहले उन हवालाजात को पढ़ लेते हैं ताकि ये बात वाज़े हो सके। इस हवाले से जो पहला हवाला हमारे सामने आता है वो मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान है और उसका 27वां बाब और उसकी 26वीं आयत है। इसमें लिखा है, इस पर उसने बराबा को उनकी खातर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। फिर इसके साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान पढ़ते हैं और उसका 15वां बाब और 15वें बाब की जब आप 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह लिखा हुआ मिलता है, पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। फिर इसके साथ जब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मुक़द्दस लूका के अंजीली बयान की तरफ बढ़ते हैं तो जो मुक़द्दस लूका है वो कोड़ों का जिक्र नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर लिखता है कि उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं उसे पिटवा कर छोड़े देता। यहाँ पर जो पिलातुस है वो पिटवाने की बात करता है। फिर इसके साथ जब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के 19वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। अब जब हम अंजीली बयानात की बात करते हैं तो किसी भी हवाले में जो 3 अंजील नवीस हैं, जिनमें मुक़द्दस मत्ती है, मुक़द्दस मरकस है और मुक़द्दस यूहन्ना है, वो ये तो लिखते हैं कि उसे कोड़े मारे गए या वो कोड़ों के लिए उसे सिपाहियों के हवाले किया गया, लेकिन वो तादाद का जिक्र नहीं करते। फिर इसके साथ जो मुक़द्दस लूका है वो तो पिटवाने का जिक्र करता है। अब जो पिटवाने की जब हम बात करते हैं, और आपने पहले वो हवाला सुना भी है जो हमने इस्तस्ना की किताब के 25वें बाब की पहली 3 आयात पढ़ी हैं, तो वहाँ पर भी लिखा है कि काजी अपने सामने उस शख्स को लिटा कर पिटवाए। वहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि पीटना असल में कोड़े ही के साथ पीटा जाता था। सो ये बात तो क्लियर है कि वाकई कोड़े तो खुदावंद यीशु मसीह को मारे गए, लेकिन इन हवालाजात में तादाद का जिक्र नहीं है। फिर ये बात कैसे क्लियर होगी कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए या इससे ज़्यादा या इससे कम? तो इस बात को लेकर जब हम खुदा के पाक कलाम की तरफ आते हैं तो याद रखें कि देखना अब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को जो सज़ा दी गई, क्या वो शरीयत के मुताबिक थी या कि रोमी कानून के मुताबिक? और जब आप इस बात को लेकर कलाम खुदा की तरफ जाते हैं, अंजीली बयानात की तरफ जाते हैं और इन हवालाजात पर गौर करते हैं जो अंजील नवीसों ने लिखे हैं, तो फिर आपके सामने ये बात आती है कि अगर शरीयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को सज़ा दी जाती तो सज़ा देने वाले यहूदी होते, कोई सरदार काहिन होता या कोई इस्राएली काजी होता,
لیکن ہمیں یہاں پر کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا، بلکہ سزا کا حکم صادر کرنے والی جو عدالت ہے وہ کوئی یہودی عدالت نہیں ہے، بلکہ وہ ہے رومی عدالت۔ اب رومی عدالت میں بھی چونکہ سزا کے طور پر کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ اگر تو چونکہ جب ہم اس حوالے پر دوبارہ سے جاتے ہیں جو مقدس پولس رسول کے حوالے سے لکھا گیا، تو اس میں لکھا ہے کہ پولس رسول لکھتا ہے کہ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ یعنی کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو یہودی لوگ ہیں، جب انہوں نے مجھے سزا دی، یہودی عدالتوں نے مجھے سزا دی، تو مجھے انہوں نے 39 کوڑے مارے۔ لیکن یہاں پر جو عدالت ہے وہ رومی عدالت ہے، اور سزا کا حکم دینے والا رومی گورنر پلاطوس ہے۔ اور جب اس نے، اس لیے کوئی بھی انجیل نویس یہ بیان نہیں کرتا کہ اسے کتنے کوڑے مارے گئے۔ یہ بات اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ممکن ہے 39 سے زیادہ کوڑے مارے گئے، یہ بھی ممکن ہے کہ 39 سے کم کوڑے مارے گئے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسے کوڑے مارے گئے۔ اب ان کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک اہم بات ضرور ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب رومی یہ سزا دیتے تھے، کسی کو مصلوب کرنا ہوتا تھا تو اسے مصلوبیت سے پہلے وہ کوڑے مارتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا تاکہ یہ جو مصلوب کیا جانے والا شخص ہے، اس پر پہلے سے تشدد کر دیا جائے کہ صلیب کے اوپر یہ زیادہ دیر تک لٹکا نہ رہے، بلکہ جلد از جلد جو اس کی جان ہے وہ اس کے بدن سے جدا ہو جائے، یعنی یہ موت کی آغوش میں چلا جائے۔ اس لیے اسے مصلوب کرنے سے پہلے کوڑوں کے ساتھ پیٹا جاتا تھا، اسے انتہائی زخمی کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی کوڑے مارے گئے، لیکن حقیقی تعداد کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمارا اس بات پر ضرور ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ اسے یہ کوڑے ہماری خاطر مارے گئے، کیونکہ خدا کا بندہ مقدس یسایہ یہ لکھتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا۔ اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اسے کوڑے مارے گئے ہیں تو اس کا سبب میں، آپ اور اس دنیا کے گناہ ہیں، اور اسی گناہ کو لے کر وہ صلیب کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ اس لیے مقدس یوحنا نے لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔